ایک چیز جس کے بارے میں بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے، اسلام ہم کو جو تصور دیتا ہے ذمہ داریوں کا، اسلام کی جو تعریف ہے وہ اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا اور دوسرے کے حق کو ادا کرنا، دوسرے کے حق کو پامال کرنے سے بچنا، دوسرے الفاظ میں کسی پر ظلم کرنے سے بچنا۔ تو ایک ظلم تو وہ ہے جو خود جہیز لے رہا ہے، خاندان لے رہا ہے لڑکے والوں کا، وہ شعوری طور پر جان بوجھ کر وہ ظلم کا مرتکب ہو رہا ہے۔ ایک ظلم جس میں ہم سب شریک ہیں، یہ ہے وہ پیغام جو عبدالعلیم صاحب اور ہمارے علماء مقررین دینا چاہتے ہیں کہ ایک ظلم جس میں آپ اور میں بغیر مبالغے کے ہم سب شریک ہیں۔ وہ ظلم کیا ہے؟ ان ظالموں کے جو جہیز یا شادی کی دعوت یا اس طرح کی لعنتوں کے ذریعے سے جو ظلم کر رہے ہیں، اس کو ہم اپنی تائید دے کر ہم اس کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ یہ خود ہمارا ظلم ہے۔ انہیں ظلم کر رہا، انہیں لے رہا، انہیں کھا رہا، انہیں جو ہے جہیز لیا، انہیں شادی کی دعوت مانگا، انہیں فلاں فنکشن ہال مانگا، انہیں اتنی لوگوں کی دعوت مانگا، یہ اس کا ہے۔ ہم اس کے ساتھ جا کر اس کے ساتھ مل کر اس دعوت میں شرکت کر رہے ہیں، یہ ہمارا ظلم ہے۔ اور یہ جو بائیکاٹ کا مطالبہ ہے کسی دوسرے پر احسان کے لیے نہیں ہے، ہم ظلم سے بچنے کے لیے ہے۔ اس چیز کو سب سے پہلے پیش نظر رکھیے کہ یہ بائیکاٹ ہمیں خود کو ظلم سے بچانے کے لیے ہے۔ وہ جو حدیث سنائی گئی ہے ابھی کہ بنی اسرائیل کی ایک بستی پر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا حضرت جبرائیل کو کہ الٹ دو اس بستی کو۔ حضرت جبرائیل کے الفاظ ہیں کہ نفیہا عبدک لم یعصک طرفۃ عین قط، کہ اس میں آپ کا ایک ایسا بندہ ہے جس نے کبھی کسی دوسرے پر خود ظلم نہیں کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اقلب علیہ ثم علیہم، پہلے اس پر الٹو پھر بعد میں دوسروں پر الٹنا، لأن وجہہ لم یتغیر من معصیتی قط، کیونکہ اس کا چہرہ میں اس کے سامنے میرے حکم کی خلاف ورزی کی جاتی تھی، معصیت کی جاتی تھی، لیکن اس کے چہرے کا رنگ متغیر نہیں ہوتا تھا، کان پہ جوں نہیں رینگتی تھی۔ تو ہم جا رہے ہیں، تائید کر رہے ہیں، جیسا بعض حضرات نے کہا کہ گلے مل رہے ہیں شادی کے دن اور شادی خانے میں دعوت اڑا کے آ رہے ہیں، بنٹھن کے جا رہے ہیں، تو یہ ہمارا اپنا ظلم ہے جس سے ہم کو بچنا چاہیے۔ اور دوسری اہم ترین بات یہ ہے کہ شادی جو ہے پوری معاشرت زندگی میں داخل ہونے کا دروازہ ہے۔ آگے کی پوری جو زندگی ہے وہ شادی اسلامی ہوئی یا نہیں ہوئی اس پر منحصر ہے۔ ہمارے یہاں جتنے مسائل ہیں، جیسے کہ بتلایا گیا کہ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں اور ان کے نکاح نہیں ہو رہے ہیں، بن بیاہی تنہائی کی زندگی برداشت کر رہی ہیں، اذیت برداشت کر رہی ہیں۔ ایک اہم پہلو چھوٹ رہا ہے جس پر توجہ نہیں ہے۔ نکاح کے بعد کی جتنی مصیبتیں ہیں، جتنے جھگڑے ہیں، ان کی اکثریت ہم دیکھتے ہیں کہ عورت جس سے نکاح کے بعد اسلامی نقطہ نظر سے زندگی گزارنے کا مطالبہ کیا جاتا ہے، اسلام کے نام کی دہائی دی جاتی ہے، بغیر اجازت گھر سے چلے گئی، نافرمانی کرتی ہیں، فلاں معاملے میں مداخلت کرتی ہیں، یہ کرتی ہیں، وہ کرتی ہیں، عدالتوں میں مقدمات ڈال دیے، یہ جو سب باتیں ہو رہی ہیں، اس کے لیے لڑکی ایک ہی سوال کرتی ہے کہ جب نکاح کا موقع تھا تب اسلامی نقطہ نظر سے نکاح نہیں کیا گیا، تب اسلام کا نام نہیں لیا گیا، تب ہم سے جہیز لیا گیا، تب ہم سے شادیوں کی دعوتیں کروائی گئی، تب ہمارا پیسہ خرچ کرایا گیا، آج ہم سے اسلام کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ عورتیں جب یہ باتیں کہتی ہیں تو اس وقت علماء کرام کے پاس جواب نہیں ہوتا۔ تو یہ بہت سارے ایسے مسئلے ہیں جو نکاح کے وقت شروع ہوتے ہیں اور وہ پوری زندگی ہمیں بھگتنا پڑتا ہے۔ اس کا واحد حل یہی ہے کہ یہ جو ظلم کے مظاہر ہیں، ہماری جو دعوتیں ہیں نکاح کی، اس کا بائیکاٹ کیجئے اور کسی دوسرے پر احسان کرنے کے لیے نہیں بلکہ خود ظلم سے بچنے کے لیے کہ ہم اس ظلم کے ساتھ نہیں ہیں۔ اور اس کا حل صرف یہ ہے کہ آپ بائیکاٹ کیجئے۔ یہ مت کہیے کہ 0% ہے، 0% نہیں ہے، شادیاں ہو جاتی ہیں، نہیں، رکی ہوئی ہیں بھائی، مشاہدہ ہے ہمارا، تجربہ ہے ہمارا۔ اگر ہم اس ذمہ داری کو پورا نہیں کریں گے اور یہ بائیکاٹ کا اور اس طرح کے طریقے اختیار نہیں کریں گے تو کل اللہ کے دربار میں ہم مجرم قرار پائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس سے حفاظت فرمائے۔